اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے لازوال اقوال، ان کی تفصیل، ان کا مالجاتی رجحان اور امراض کے دفع کے لیے ان کی گہری فکر اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں نے بہت سارے اتباع نامدار کے واقعات، ان کے اقوال، ان کی مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت اس نشست میں بات کرنے جا رہا ہوں دائمی قبض پر۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تمام امراض جو اس وقت عالمگیر شکل اختیار کر گئے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے اور ان کا علاج معالجے کی بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، دائمی قبض جو ہے اس کو حکمہ قدیم جو ہیں وہ الامراض بتا کے گئے ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں، بکرات کے بھی ہیں، جالینوس کے بھی ہیں، اور علی بن ربن تبری کے اقوال ہیں، اور دوسرے دیگر نامور اتباع جو ہیں ان کے اقوال ہیں دائمی قبض پر۔ وہ تمام کے تمام اس کو الامراض کہتے ہیں، یعنی تمام بیماریوں کی ماں، تمام امراض کی ماں۔ تو ناظرین کرام، اس کا تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اس نشست میں، اور اس کے بعد میں اس کا علاج کا بات کروں گا، اور خاص الخاص اور مجرب المجرب اپنا میں نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انسانیت کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ اس کا مشہور نام جو ہے وہ قبض ہے، اور ویدک نام اس کا بدھ کوشٹ ہے، یعنی ویدک کہتے ہیں ہندی طب کو، ہندوستان کی جو طریقہ کار معالجہ ہے اس کو ویدک کہا جاتا ہے، ایور ویدک، اس میں اس کو بدھ کوشٹ کہتے ہیں۔ طب میں اس کا نام جو ہے وہ حسر ہے، یعنی جو پرانی کتب ہیں، قدیم تصانیف ہیں، ان میں اس کو حسر کہا گیا ہے۔ تو ایلوپیتھک میں یعنی ڈاکٹری لوگ جو ہیں وہ حضرات جو ہیں اس کو کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے میں نے تمام نام آپ کو بتا دیے۔ اگر حجابت باوقت معمولہ نہ آئے، یعنی کبھی دوسرے تیسرے روز آئے یا اوقات میں تبدیلی نہ ہو لیکن مقدار میں کم آئے، گویا حجابت فراغت نہ ہو، یعنی کھل کر اگر حجابت نہ ہو، ان دونوں صورتوں کو قبض ہی کہا جائے گا۔ آج کل بے شمار لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں مگر بے پرواہی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو طرح طرح کی بیماریاں چمٹی رہتی ہیں۔ تو کیونکہ قبض بقول اتباع فی الواقعہ الامراض یعنی بیماریوں کی ماں ہے، اس کی وجہ سے درد سر، نزلہ، زکام، نظر کی کمزوری، دل کی گھبراہٹ، بے چینی، بھوک کی کمی، بواسیر وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ اس مرض کو معمولی خیال کرتے ہوئے اس کا علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، زیادہ تر اس کی جو وجوہات ہیں وہ اتباع قدیم نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کئی تصانیف میں تو اس کے باب کے باب ملتے ہیں، یعنی اتباع جو قدیم ہیں انہوں نے باب کے باب اس پر باندھے ہیں۔ کئی جو جلیل القدر کتب ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو چائے کا زیادہ استعمال کرنا، سگریٹ نوشی وغیرہ، حقہ نوشی، افیون کا کھانا، دماغی محنت، گھی دودھ کا استعمال نہ کرنا کی وجہ سے انتڑیاں خشک ہو کر قبض کا باعث بنتی ہیں۔
رفع حاجت کے وقت زیادہ دیر لگتی ہے اور پھر بامشکل خشک پیشاب پخانہ خارج ہوتا ہے۔ بعض موقع پر حجامت خون آلودہ ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اول اتفاقی یا عارضی۔ وہ ہوتی ہے جو کسی خشک غذا کھانے سے یا کسی وجہ سے معمولی سی قبض ہوتی ہے، لیکن کسی معمولی چیز کھانے سے دفع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو آتا ہے یا دائمی اس کو کہتے ہیں، اس کو دور کرنا ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حکمہ قدیم نے اس پر بے شمار لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی یہ ماں ہے۔ معدے کے کل امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ درد سر، نزلہ، زکام، راشا، بھوک کی کمی، بواسیر، یہ تمام اس کی پیدا کردی علامتیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبض ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت عالمگیر صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، دائمی قبض میں۔ تو اس سے جان چھڑانا ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کون سی تدبیر اختیار کریں، کون سی غذا استعمال کریں تو قبض دور ہو سکتی ہے۔ قبض کو دفع کرنے کے لیے بے شمار جو نسخے ہیں وہ رائج ہیں، بے شمار مرکب ادویات ہیں جن کو استعمال کرنے سے قبض دفع ہو جاتی ہے، لیکن ہر کوئی ان سے شناسائی نہیں رکھتا، یعنی ان کو تیار کرنا، ان سے واقف رکھنا ذرا مشکل کام ہے، مشکل امر ہے۔ تو میں اپنا ایک خاص الخاص مجرب نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ استعمال کریے گا، دعائے خیر سے یاد کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو استعمال کرائیے گا اور دعائے خیر سے یاد کیجیے گا۔ بے ضرر ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں، انتہائی سہل ہے، بنانے میں انتہائی سہل ہے، آسان ہے، اور عام چیزیں بازار سے مل جاتی ہیں۔ میں اکثر نسخے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو عام مل جاتے ہیں، عام بازاروں سے دستیاب ہو جاتے ہیں، تو وہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو ان بیماریوں کے لیے ہزاروں ادویات ہیں، جو مرکب ادویات ہزاروں ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنا، ان کو بنانا، ان کی تیاری میں ذرا مہارت چاہیے۔ اس لیے میں آسان جو نسخے ہیں وہ بھی مجرب المجرب، یعنی جو خاص الخاص سینے کا راز ہے، آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں۔ استعمال کیجیے گا، دعائے خیر سے یاد کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ ناظرین کرام، 50 گرام آپ نے لینی ہے سنا مکی، مشہور چیز ہے، عام بازاروں سے، پنسار کی دکان سے عام مل جاتی ہے۔ 50 گرام آپ نے لینی ہے سنا مکی، اور 50 گرام آپ نے لینا ہے دانہ کلونجی، یعنی کلونجی کے بیج، آپ جو کلونجی آپ بازار سے ملتی ہے، 50 گرام آپ نے وہ لے لینی ہے۔ اور 50 گرام آپ نے لینا ہے صبر زرد۔ صبر زرد کہتے ہیں مصبر کو، یعنی 50 گرام مصبر، 50 گرام جو ہے وہ کلونجی، اور 50 گرام آپ نے لینی ہے سنا مکی۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک گھر لا کر باریک ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف کر لینا ہے، یا کسی چھوٹی سی گرینڈر میں ڈال کر، مسالہ جو گھر میں پیسنے والی گرینڈر ہوتی ہیں اس میں ڈال کر اس کو صفوف کر لیں۔ تو اس کو ہاون دستے میں ڈال کر تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو، یا کسی تشریح میں ڈال کر، پلیٹ میں ڈال کر اس کو آٹے کی طرح گوندھ، یعنی صفوف باریک ہونا چاہیے، باریک چھنی سے چھاننا ہے تب یہ فائدہ کرے گی۔ تو جیسے آٹا گوندھتے ہیں اس طرح اس کو گوندھ کر اس کی حب بقدر نخود تیار کر لیں۔ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حب کہتے ہیں دانے کو، بقدر نخود، نخود کہتے ہیں چنے کو، چنے کے برابر آپ اس کی جو گولی ہیں وہ تیار کر لیں اور سائے میں خشک کر لیں۔ 1 سے 2 گولی اس کی خوراک ہے، لیکن مزاج کے حساب سے اس کی جو خوراک ہے وہ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر 1-2 گولی سے تسلی نہ ہو، یعنی کم قبض کشائی ہو، تو آپ 3-4 بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر 1-2 ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو آپ نے 3-4 کر لینی ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے یہ جو گولیاں ہیں
یہ نیم گرم پانی سے یا نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دائمی قبض انشاءاللہ تعالیٰ چند دن کے استعمال سے دائمی قبض دم دبا کے بھاگ جائے گی، اور آنتڑیوں کی خشکی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، ان میں بے شمار تری آ جائے گی، اور تمام امراض سے آپ بچ سکتے ہیں. دائمی قبض کا علاج بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں حکمہ کرام کے بتا چکا ہوں کہ تمام جو جلیل القدر تصنیفات ہیں حکمہ قدیم کی، انہوں نے دائمی قبض پر باب باندھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ قبض جو دائمی قبض ہے ام الامراض ہے، تمام بیماریاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کی ماں ہے، یعنی مرضوں کی ماں ہے. تو میں نے آپ کو گن کے بھی بتائی ہیں کہ یہ علامتیں قبض سے صرف پیدا ہوتی ہیں. تو دائمی قبض کا فوری ازالہ کریں، فوری علاج کی طرف متوجہ ہیں. اور اگر یہ بنانے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نسخہ رکھا ہے، اپنا خاص الخاص سینے کا راز قدر جانیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو یہ بذریعہ ڈاک بھی آپ ہمارے پاس ہر وقت تیار رہتی ہے، آپ بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0308 610 2484 ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر کے بذریعہ ڈاک بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہوں گے ہم آپ کو یہاں سے بذریعہ ڈاک آپ کی خدمت میں بھیج دیں گے. تو قبض کا علاج بہت ضروری ہے. قبض کو معمولی جاننے والے لوگ ہمیشہ غلطی پر رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب بیماریوں کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ اپنا سینے کا راز خاص الخاص میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. استعمال کریے گا، دعائے خیر سے یاد کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بیماریوں پر بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور ان کا علاج معالجے پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور اپنے خاص الخاص جو مجروبات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.